سانحہ مسجد اقصی مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تقریر، جس میں فلسطین کی تاریخی حیثیت، صہیونی یہودیوں کے عزائم اور ان کے 4 مراحل پر مشتمل فلسطین پر قبضہ کے منصوبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ مسجد اقصی میں آتش زنی کی دلخراش خبر ہر مسلمان کے قلب و روح پر بجلی بن کر گری ہے، اور صرف پاکستان ہی کے مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمان اس پر تڑپ اٹھے ہیں۔ اس وقت بار بار لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایک طوفان کی طرح اٹھ رہا ہے کہ آخر اس مصیبت کا علاج کیا ہے؟ یہ ہماری تاریخ کے نازک ترین لمحات میں سے ایک لمحہ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ منحوس لمحہ ہماری زندگی میں پیش آیا۔ اس وقت 70-75 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور پھر بھی یہودیوں کی یہ ہمت ہوئی کہ ہماری 3 مقدس ترین مسجدوں میں سے ایک کو آگ لگا دیں، اس مسجد کو پھونک ڈالیں جسے اسلام میں قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 برس تک نماز پڑھی ہے، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے بڑی مصیبت امت مسلمہ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس مسلمان کے دل میں دین کی ادنا رمق بھی باقی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں تک نوبت پہنچ جانے کے بعد بھی اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو دنیا میں اس امت کی کیا آبرو باقی رہ جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں نامعلوم اور کیسی ذلتوں سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس نازک موقع پر یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس معاملے کی پوری نوعیت کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اسے سمجھے بغیر ہم صحیح طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس جرم کا اصل محرک کیا ہے؟ اسرائیل نے اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کی پے در پے کوششیں کی ہیں، اور اس کے لیے بڑے اوچھے طریقے اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ بجلی کے تاروں میں خرابی واقع ہونے سے اتفاقاً آگ لگ گئی، لیکن پھر خود ہی ان مجرموں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عمارت میں محض بجلی کے تاروں کی خرابی سے ایسی خوفناک آتش زدگی آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد نہایت ڈھٹائی اور سخت بے حیائی کے ساتھ یہ جھوٹ گھڑا گیا کہ عربوں نے خود آگ لگائی ہے۔ اس طرح کے جھوٹ کا ہم کو پہلے ہی کافی تجربہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کس قماش کے لوگ ایسے جھوٹ گھڑا کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی مدت پہلے اسی لاہور میں ہمارے دفتر پر حملہ کر کے قرآن جلایا گیا، اور الٹا ہم پر ہی یہ بہتان لگا دیا گیا کہ قرآن انہوں نے خود جلایا ہے۔ جس فلسفے کے تحت یہ جھوٹ گھڑا گیا تھا، اس فلسفے کے اصل مصنف یہودی ہی ہیں۔ وہ یہودی دماغ ہی تھا جس نے اخلاق کا یہ اصول تصنیف کیا تھا کہ جس طریقہ سے بھی مقصد براری ہو سکے وہ برحق ہے۔ یہودیوں کو بہت جلدی یہ محسوس ہو گیا کہ یہ دروغ بے فروغ بھی کارگر نہ ہوگا۔ اب ایک آسٹریلین نوجوان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس دیوانے نے کسی جنون کے دورے میں یہ حرکت کر ڈالی ہے، ورنہ مسجد اقصی کو منہدم کرنے کا کوئی منصوبہ اسرائیل کے پیش نظر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان پر مقدمہ چلا کر اور اپنے ایک خود ساختہ کمیشن کے ذریعے سے تحقیقات کرا کے وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی پوری تاریخ بیان کر دوں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایک بڑا طویل المیعاد منصوبہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اسی کے تحت یہ کارروائی بطور تمہید کی گئی ہے۔ یہودی عزائم کی تاریخ۔ بیت المقدس اور فلسطین کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 1300 برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل اس علاقے میں داخل ہوئے تھے، اور وہ صدیوں کی مسلسل کشمکش کے بعد بالآخر اس پر قابض ہو گئے تھے۔ قدیم باشندے دوسرے لوگ تھے جن کے قبائل اور اقوام کے نام خود بائبل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور بائبل ہی کی تصریحات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان قوموں کا قتل عام کر کے اس سرزمین پر اسی طرح قبضہ کیا تھا جس طرح فرنگیوں نے سرخ ہندیوں کو فنا کر کے امریکہ پر قبضہ کیا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ خدا نے یہ ملک ان کی میراث میں دے دیا ہے، اس لیے انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے اصل باشندوں کو بے دخل کر کے بلکہ ان کی نسل کو مٹا کر اس پر قابض ہو جائیں۔ اس کے بعد 8ویں صدی قبل مسیح میں سیریا نے شمالی فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کا بالکل قلع کما کر دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لا بسایا جو زیادہ تر عربی النسل تھیں۔ پھر 6 صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہیکل سلیمانی کو جسے 10ویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا اس طرح پیوند خاک کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ قائم نہ رہی۔ ایک طویل مدت کی جلا وطنی کے بعد ایرانیوں کے دور حکومت میں یہودیوں کو پھر سے جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہونے کا موقع ملا، اور انہوں نے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، لیکن یہ دوسرا وقفہ بھی
بھی 300-400 برس سے زیادہ دراز نہ ہوا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی، جس کی پاداش میں بیت المقدس کے شہر اور ہیکل سلیمانی کو بالکل مسمار کر دیا گیا، اور پھر ایک دوسری بغاوت کو کچل کر 135 عیسوی میں رومیوں نے پورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال باہر کیا۔ اس دوسرے اخراج کے بعد جنوبی فلسطین میں بھی اسی طرح عربی النسل قبائل آباد ہو گئے جس طرح شمالی فلسطین میں وہ 800 برس پہلے آباد ہوئے تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے یہ پورا علاقہ عربی قوموں سے آباد تھا۔ بیت المقدس میں یہودیوں کا داخلہ تک رومیوں نے قانوناً ممنوع کر رکھا تھا، اور فلسطین میں بھی یہودی آبادی قریب قریب بالکل ناپید تھی۔ اس تاریخ سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ یہودی ابتداءً نسل کشی کے مرتکب ہو کر فلسطین پر زبردستی قابض ہوئے تھے۔ شمالی فلسطین میں صرف 400-500 برس تک وہ آباد رہے۔ جنوبی فلسطین میں ان کے قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ 800-900 برس رہی۔ عرب شمالی فلسطین میں 2500 سال سے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً 2000 سال سے آباد چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودیوں کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کے باپ دادا کی میراث ہے جو خدا نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ اس میراث کو بزور حاصل کر کے اس علاقے کے قدیم باشندوں کو اسی طرح نکال باہر کریں اور خود ان کی جگہ بس جائیں جس طرح 1300 برس قبل مسیح میں انہوں نے کیا تھا۔ 2000 برس سے دنیا بھر کے یہودی ہفتے میں 4 مرتبہ یہ دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ آئے اور ہم ہیکل سلیمانی کو پھر تعمیر کریں۔ ہر یہودی گھر میں مذہبی تقریبات کے موقع پر اس تاریخ کا پورا ڈرامہ کھیلا جاتا رہا ہے کہ ہم مصر سے کس طرح نکلے اور فلسطین میں کس طرح سے آباد ہوئے، اور کیسے بابل والے ہم کو لے گئے، اور کس طرح ہم فلسطین سے نکالے گئے اور تتر بتر ہوئے۔ اس طرح یہودیوں کے بچے بچے کے دماغ میں یہ بات 20 صدیوں سے بٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور تمہیں واپس ملنا ہے، اور تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر تعمیر کرو۔ 12ویں صدی عیسوی کے مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے اپنی کتاب شریعت یہود میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہر یہودی نسل کا یہ فرض ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کرے۔ مشہور فری میسن تحریک بھی، جس کے متعلق ہمارے ملک کے اخبارات میں قریب قریب سارے ہی حقائق اب شائع ہو چکے ہیں، اصلاً ایک یہودی تحریک ہے، اور اس میں بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کو مقصود قرار دیا گیا ہے، اور پوری فری میسن تحریک کا مرکزی تصور یہی ہے، اور تمام فری میسن لاجوں میں اس کا باقاعدہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصی میں آگ لگنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ صدیوں سے یہودی قوم کی زندگی کا نصب العین یہی رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے، اور اب بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو جانے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس نصب العین کو پورا کرنے سے باز رہ جائیں۔ یہودیوں کی احسان فراموشی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کی اور وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے 70 عیسوی میں بالکل مسمار کر دیا گیا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی۔ یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ رومیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں سے خالی کرا لیا گیا تھا، اور بیت المقدس میں تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ مسلمانوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے پھر انہیں وہاں رہنے اور بسنے کی اجازت دی۔ تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ پچھلی 13-14 صدیوں میں یہودیوں کو اگر کہیں امن نصیب ہوا ہے تو وہ صرف مسلمان ملک تھے، ورنہ دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی عیسائیوں کی حکومت رہی وہاں وہ ظلم و ستم کا نشانہ ہی بنتے رہے۔ یہودیوں کے اپنے مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار دور وہ تھا جب وہ اندلس میں مسلمانوں کی رعایا کی حیثیت سے آباد تھے۔ یہ دیوار گریا جس کو آج یہودی اپنی سب سے بڑی مقدس یادگار سمجھتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں ہی کی عنایت سے انہیں ملی تھی۔ بمبئی سے اسرائیل حکومت کا ایک سرکاری بلٹن شائع ہوتا ہے، اس کی 1 جولائی 1967 کی اشاعت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیوار گریا پہلے ملبے اور کوڑے کرکٹ میں دبی ہوئی تھی اور اس کا کوئی نشان تک لوگوں کو معلوم نہ تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطان سلیم ثانی کو اتفاقاً اس کے وجود کا علم ہوا اور اس نے اس جگہ کو صاف کر کے یہودیوں کو اس کی زیارت کی اجازت عطا کی۔ لیکن یہودی ایک ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی شرافت، فیاضی اور حسن سلوک کا بدلہ آج اس شکل میں ان کو دے رہی ہے۔ یہودیوں کی منصوبہ بندی۔
اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ ان ظالموں نے کس طرح باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ہاں ایک تحریک شروع ہوئی کہ مختلف علاقوں سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں جا کر آباد ہوں اور وہاں زمینیں خریدنی شروع کریں۔ چنانچہ 1880 سے اس مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور زیادہ تر مشرقی یورپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہونے لگے۔ اس کے بعد مشہور یہودی لیڈر تھیوڈر ہرتزل نے 1897 میں صہیونی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کی کہ فلسطین منتقل ہونے والے یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں۔ پھر 1901 میں ہرتزل نے سلطان عبدالحمید خان کو باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ مگر سلطان عبدالحمید خان نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ میں تمہاری ساری دولت پر تھوکتا ہوں۔ جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا حاخام قراسو آفندی۔ یہ سالونیکا کا یہودی باشندہ تھا اور ان یہودی خاندانوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے۔ ترکی رعایا ہونے کے باوجود اس نے یہ جرت کی کہ سلطان ترکی کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالہ کرنے کا مطالبہ پیش کرے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ سلطان عبدالحمید خان کا جواب سن کر ہرتزل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دے دی گئی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو گئیں، جن میں فری میسن دونما یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے ریاکارانہ اسلام قبول کر رکھا تھا، ترک ان کو دونما کہتے تھے، اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آ کر ترکی قوم پرستی کے علمبردار بن گئے تھے۔ ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور 7 سال کے اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئیں کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیں۔ اس موقع پر جو انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ 1908 میں جو 3 آدمی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے ان میں 2 ترک تھے اور تیسرا وہی حاخام قراسو آفندی تھا جس کے ہاتھ ہرتزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا۔ مسلمانوں کی بے غیرتی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اپنے سلطان کی معزولی کا پروانہ بھیجتے بھی ہیں تو ایک ایسے یہودی کے ہاتھ جو 7 ہی برس پہلے اسی سلطان کے پاس فلسطین کی حوالگی کا مطالبہ لے کر گیا تھا اور اس سے سخت جواب سن کر آیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ سلطان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی یہودی ان کی معزولی کا پروانہ لیے ہوئے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ترکی اور عربی قوم پرستی کا تصادم۔ اسی زمانے میں ایک دوسری سازش بھی زور و شور سے چل رہی تھی جس کا مقصد ترکی سلطنت کے ٹکڑے اڑانا تھا، اور اس سازش میں بھی مغربی سیاستکاروں کے ساتھ ساتھ یہودی دماغ ابتدا سے کار فرما رہا۔ ایک طرف ترکوں میں یہ تحریک اٹھائی گئی کہ وہ سلطنت کی بنیاد اسلامی اخوت کی بجائے ترکی قوم پرستی پر رکھیں، حالانکہ ترکی سلطنت میں صرف ترک ہی آباد نہیں تھے بلکہ عرب اور گرد و نواح کی دوسری نسلوں کے مسلمان بھی تھے۔ ایسی سلطنت کو صرف ترکی قوم کی سلطنت قرار دینے کے صاف معنی یہ تھے کہ تمام غیر ترک مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ دوسری طرف عربوں کو عربی قومیت کا سبق پڑھایا گیا اور ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ وہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی جدوجہد کریں۔ عربوں میں اس عرب قوم پرستی کا فتنہ اٹھانے والے عیسائی عرب تھے۔ بیروت اس کا مرکز تھا اور بیروت کی امریکن یونیورسٹی اس کو فروغ دینے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ اس طرح ترکوں اور عربوں میں بیک وقت 2 متضاد قسم کی قوم پرستیاں ابھاری گئیں اور ان کو یہاں تک بھڑکایا گیا کہ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے رفیق ہونے کی بجائے دشمن اور خون کے پیاسے بن کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جنگ عظیم اول اور اعلان بالفور۔ پہلی جنگ عظیم میں ابتدا میں یہودیوں نے حکومت جرمنی سے معاملہ کرنا چاہا تھا کیونکہ جرمنی میں اس وقت یہودیوں کا اتنا ہی زور تھا جتنا آج امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے قیصر ولیم سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنوا دے گا، لیکن جس وجہ سے یہودی اس پر یہ اعتماد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایسا کرے گا وہ یہ تھی کہ ترکی حکومت اس وقت جنگ میں جرمنی کی حلیف تھی۔ یہودیوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ قیصر ولیم ہم سے یہ وعدہ پورا کر سکے
सकेगा। इस मौका पर डॉक्टर वाइजमैन आगे बढ़ा और उसने इंग्लिस्तान की हुकूमत को ये यकीन दिलाया कि जंग में तमाम दुनिया के यहूदियों का सरमाया और तमाम दुनिया के यहूदियों का दिमाग और उनकी सारी कुव्वत और काबिलियत इंग्लिस्तान और फ्रांस के साथ आ सकती है अगर आप हमको ये यकीन दिला दें कि आप फतहयाब होकर फलस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बना देंगे। डॉक्टर वाइजमैन ही उस वक्त यहूदियों के कौमी वतन की तहरीक का अलमबरदार था। आखिरकार उसने 1917 में अंग्रेजी हुकूमत से वो मशहूर परवाना हासिल कर लिया जो एलान बाल्फोर के नाम से मशहूर है। ये अंग्रेजों की बददियानती का शाहकार है कि एक तरफ वो अरबों को यकीन दिला रहे थे कि हम अरबों की एक खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे और इस गर्ज के लिए उन्होंने शरीफ हुसैन को तहरीरी वादा दे दिया था और उसी वादे की बुनियाद पर अरबों ने तुर्कों से बगावत करके फलस्तीन और इराक और शाम पर इंग्लिस्तान का कब्जा करवा दिया था। दूसरी तरफ वही अंग्रेज यहूदियों को बाकायदा तहरीर दे रहे थे कि हम फलस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बनाएंगे। ये इतनी बड़ी बेईमानी थी कि जब तक अंग्रेजी कौम दुनिया में मौजूद है वो अपनी तारीख पर से इस कलंक के टीके को ना मिटा सकेगी। फिर जरा गौर कीजिए कि फलस्तीन को यहूद का कौमी वतन बनाने के आखिर मायने क्या थे। क्या फलस्तीन कोई खाली पड़ी हुई जमीन थी जिस पर किसी कौम को आबाद कर देने का वादा किया जा रहा था? वहाँ 2-2.5 हजार बरस से एक कौम आबाद चली आ रही थी। एलान बाल्फोर के वक्त वहाँ यहूदियों की आबादी पूरी 5% भी ना थी। ऐसे मुल्क के मुताल्लिक सल्तनत बरतानिया का वजीर खारजा तहरीरी वादा दे रहा था कि एक कौम के वतन में एक दूसरी कौम का वतन बनाया जाए जो दुनिया भर में 1900 बरस से बिखरी हुई थी। इसका साफ मतलब गोया ये वादा करना था कि हम तुम्हें मौका देंगे कि अरबों के जिस वतन पर हमने खुद अरबों की मदद से कब्जा किया है उससे तुम उन्हीं अरबों को निकाल बाहर करो और उनकी जगह दुनिया के गोशे गोशे से अपने अफराद को लाकर बसा दो। ये एक ऐसा जुल्म था जिसकी नजीर पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। इस जख्म पर नमक पाशी ये है कि लॉर्ड बाल्फोर ने अपने उस खत के मुताल्लिक अपनी डायरी में ये अल्फाज लिखे थे, हमें फलस्तीन के मुताल्लिक कोई फैसला करते हुए वहाँ के मौजूदा बाशिंदों से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सहूनियत हमारे लिए उन 7 लाख अरबों की ख्वाहिशात और तासुबात से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है जो इस कदीम सरजमीन में इस वक्त आबाद हैं। बाल्फोर की डायरी के ये अल्फाज आज भी बरतानवी पॉलिसी की दस्तावेजात की जिल्द 2 में सब्त हैं। मजलिस अक़वाम की कारगुजारी। फलस्तीन पर अंग्रेजों के कब्जे और लॉर्ड बाल्फोर के ऐलान से यहूदियों के तवीलुल मियाद मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 1880 से शुरू होकर 1917 तक इस मरहले की तकमील में 37 साल सर्फ हुए। इसके बाद इस मंसूबे का दूसरा दौर शुरू हुआ जिसमें मजलिस अक़वाम और उसकी असल कार फरमा 2 बड़ी ताकतों बरतानिया और फ्रांस ने बिल्कुल इस तरह काम किया गोया वो आज़ाद सल्तनतें नहीं हैं बल्कि महज सहूनी तहरीक की एजेंट हैं। 1922 में मजलिस अक़वाम ने फैसला किया कि फलस्तीन को अंग्रेजों के इंतदाब में दे दिया जाए। इस मौका पर फलस्तीन में जो मरदमशुमारी कराई गई थी उसमें मुसलमान अरब 6,60,641, ईसाई अरब 71,464 और यहूदी 82,790 थे। और यहूदियों की इतनी आबादी भी इस वजह से थी कि वो धड़ाधड़ वहाँ जाकर आबाद हो रहे थे। इस पर भी मजलिस अक़वाम ने बरतानिया को इंतदाब का परवाना देते हुए पूरी बेशर्मी के साथ ये हिदायत की कि उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि फलस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बनाने के लिए हर तरह की आसानियां फराहम करे। सहूनी तंजीम को सरकारी तौर पर बाकायदा तस्लीम करके उसे नज़्म व नस्क में शरीक करे और उसके मशवरे और ताउन से यहूदी कौमी वतन की तजवीज़ को अमली जामा पहनाए। इसके साथ वहाँ के कदीम और असल बाशिंदों के लिए सिर्फ इतनी हिदायत पर इक्तिफा किया गया था कि उनके मजहबी और मदनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सियासी हुकूक का उसमें सिरे से कोई जिक्र न था। ये था उस मजलिस अक़वाम का इंसाफ जिसे दुनिया में अमन कायम करने का नाम लेकर वजूद में लाया गया था। उसने यहूदियों को बाहर से लाकर बसाने वालों को तो सियासी इक़्तिदार में शरीक कर दिया और मुल्क के असल बाशिंदों को इसका मुस्तहिक भी ना समझा कि उनके सियासी हुकूक का बराए नाम भी तज़किरा कर दिया जाता। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों और मजलिस अक़वाम में यहूदियों ने कितने असरात पैदा कर लिए थे जिनकी बदौलत फलस्तीन को अंग्रेजों के इंतदाब में देते हुए ये हिदायत जारी की गई थी। अंग्रेजी इंतदाब का कारनामा।
یہ انتداب حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ انتداب کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت بطور خود کسی ملک کی فرما روائی نہیں کر رہی ہے، بلکہ مجلس اقوام کی طرف سے اس کے سپرد کام کیا گیا ہے کہ وہ وہاں خاص شرائط کے تحت فرما روائی کرے۔ فلسطین کا پہلا برطانوی ہائی کمشنر سر ہربرٹ سیموئل خود ایک یہودی تھا۔ صہیونی تنظیم کو عملاً حکومت کے نظم و نسق میں شریک کیا گیا اور اس کے سپرد نہ صرف تعلیم اور زراعت کے محکمے کیے گئے بلکہ بیرونی ممالک سے لوگوں کے داخلے، سفر اور قومیت کے معاملات بھی اس کے حوالے کر دیے گئے۔ ایسے قوانین بنائے گئے جن کے ذریعے سے باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر زمینیں حاصل کرنے کی پوری سہولتیں دی گئیں۔ مزید برآں ان کو زمینیں کاشت کرنے کے لیے قرضوں اور تقاضی اور دوسری سہولتوں سے بھی نوازا گیا۔ اربوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے اور ٹیکسوں کے بقایا پر ہر بہانے عدالتوں نے زمینیں ضبط کرنے کی ڈگریاں دینا شروع کر دیں۔ ضبط شدہ زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کی گئیں اور سرکاری زمینوں کے بھی بڑے بڑے رقبے یہودی نو آبادکاروں کو کہیں مفت اور کہیں برائے نام پٹے پر دے دیے گئے۔ بعض مقامات پر کسی نہ کسی بہانے پورے گاؤں صاف کر دیے گئے اور وہاں یہودی بستیاں بسائی گئیں۔ ایک علاقے میں تو 8,000 عرب کاشتکاروں اور زراعتی کارکنوں کو 50,000 ایکڑ زمین سے حکماً بے دخل کر دیا گیا اور ان کو فی کس 3 پونڈ 10 شلنگ دے کر چلتا کر دیا گیا۔ ان تدبیروں سے 17 سال کے اندر یہودی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 1922 میں وہ 82,000 سے کچھ زائد تھے۔ 1939 میں ان کی تعداد 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز فلسطین میں صرف صہیونیت کی خدمت انجام دیتے رہے اور ان کے ضمیر نے ایک دن بھی ان کو یہ احساس نہ دلایا کہ کسی ملک پر اس کے اصل باشندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی نگہداشت کرنا ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا۔ ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے بے تحاشا فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ صہیونی ایجنسی نے ان کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر گھسانا شروع کیا اور مسلح تنظیمیں قائم کی جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں سفاکی کی حد کر دی۔ انگریزی انتداب کی ناک کے نیچے یہودیوں کو ہر طرح کے ہتھیار پہنچ رہے تھے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے، مگر قانون صرف عربوں کے لیے تھا جو انہیں ہتھیار رکھنے اور ظلم کے جواب میں مدافعت کرنے سے روک رہا تھا۔ البتہ برطانوی حکومت جان بچا کر بھاگنے والے عربوں کو نقل مکانی کی سہولتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخ دل تھی۔ اس طرح 1917 سے 1947 تک 30 سال کے اندر یہودی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا جس میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی بجائے فلسطین میں ان کی قومی ریاست قائم کر دیں۔ قومی وطن سے قومی ریاست تک 1947 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجلس اقوام نے صہیونیت کی جو خدمت ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم انجام دے چکے ہیں، اب آگے کا کام اس آن جہانی مجلس کی نئی جانشین اقوام متحدہ انجام دے۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ یہ دوسری مجلس جو دنیا میں امن و انصاف کے قیام کی علمبردار بن کر اٹھی تھی، اس نے فلسطین میں کیا انصاف قائم کیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ فیصلہ ہوا کس طرح؟ اس کے حق میں 33 ووٹ اور اس کے خلاف 13 ووٹ تھے۔ 10 ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا۔ یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا۔ چند روز پہلے تک اس تجویز کے حق میں اتنی اکثریت بھی نہ تھی، صرف 30 ملک اس کے حق میں تھے۔ آخر کار امریکہ نے غیر معمولی دباؤ ڈال کر ہیٹی، فلپائن اور لائبیریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کرائی۔ یہ بات خود امریکن کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ 3 ووٹ زبردستی حاصل کیے گئے تھے، اور جیمز فورسٹال اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اس معاملہ میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ تقسیم کی جو تجویز ان ہتھ کنڈوں سے پاس کرائی گئی اس کی روح سے فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت تک فلسطین کی زمین کا صرف 4% حصہ یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ یہ تھا اقوام متحدہ کا انصاف۔ لیکن یہودی اس بندر بانٹ سے بھی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے مار دھاڑ کر کے عربوں کو نکالنا اور ملک کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں جو مظالم عربوں پر کیے گئے، آرنلڈ ٹائن بھی ان کے متعلق اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے
کیے تھے۔ دیر یاسین میں 9 اپریل 1948 کے قتل عام کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا ہے، جس میں عرب عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ عرب عورتوں اور لڑکیوں کا برہنہ جلوس سڑکوں پر نکالا گیا اور یہودی موٹروں پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرے کہ ہم نے دیر یاسین کی عرب آبادی کے ساتھ یہ اور یہ کیا ہے، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ کیا یہ کسی ایسی قوم کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس میں رمق برابر بھی شرافت و انسانیت موجود ہو۔ ان حالات کے دوران میں 14 مئی 1948 کو عین اس وقت جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی فلسطین کے مسئلے پر پھر بحث کر رہی تھی، یہودی ایجنسی نے رات کے 10 بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور سب سے پہلے امریکہ اور روس نے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کیا۔ حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا مجاز نہ کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت تک 6 لاکھ سے زیادہ عرب گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل خلاف یروشلم، بیت المقدس کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونے کے بعد گرد و پیش کی عرب ریاستوں نے بے سہارا عرب آبادی کو مار دھاڑ اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے مداخلت کی اور ان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئیں، لیکن یہودی اس وقت تک اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ یہ سب ریاستیں مل کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، بلکہ جب نومبر 1948 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا، اس وقت فلسطین کے رقبے کا 77% سے بھی کچھ زیادہ حصہ یہودیوں کے قبضہ میں جا چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنی جنگی طاقت کس نے فراہم کر کے دی تھی کہ 5 عرب ریاستوں کی متحدہ طاقت بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس طاقت کے فراہم کرنے میں سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام دونوں شریک تھے، اور سب سے زیادہ ہتھیار اس جنگ کے لیے چیکو سلواکیہ سے آئے تھے، جو آج خود ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی جو بحثیں اس زمانے میں ہوئیں، ان کا ریکارڈ شاہد ہے کہ یہودیوں کی حمایت اور عربوں کی مخالفت میں مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کے علمبردار ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کہنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون یہودیوں کا زیادہ حامی ہے۔ یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ۔ اس کے بعد یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا، جو 19 سال کے اندر جون 1967 کی جنگ میں بیت المقدس اور پورے باقی ماندہ فلسطین اور پورے جزیرہ نمائے سینا اور سرحد شام کی بالائی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے سے تکمیل تک پہنچا۔ نومبر 1948 میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ 7,993 مربع میل تھا۔ جون 1967 کی جنگ میں اس کے اندر 27,000 مربع میل کا اضافہ ہو گیا اور 14-15 لاکھ عرب یہودیوں کے غلام بن گئے۔ اس مرحلے میں اسرائیل کے منصوبے کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر امریکہ اس کا حامی و مددگار اور پشت پناہ بنا رہا۔ برطانیہ اور فرانس اور دوسرے مغربی ممالک بھی اپنی اپنی حد تک اس کی تائید و حمایت کا پورا حق ادا کرتے رہے۔ روس اور اس کا مشرقی بلاک بھی کم از کم 55 تک اعلانیہ اس کا حامی رہا، اور بعد میں اس نے اگر اپنی پالیسی بدلی بھی تو وہ عرب ملکوں کے لیے مفید ہونے کی بجائے اسرائیل ہی کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ 55 میں جب عرب ممالک اس بات سے بالکل مایوس ہو گئے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے ان کو اسرائیل کے مقابلے میں اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار مل سکیں گے، تو انہیں مجبوراً اشتراکی بلاک کی طرف رجوع کرنا پڑا، اور اس بلاک کے ملکوں نے اس لالچ میں ان کو ہتھیار دینے شروع کیے کہ اس طرح انہیں عرب ممالک میں اشتراکیت پھیلانے اور ان کو اپنے قرۂ اثر میں لانے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے نتیجے میں یہ تو نہ ہو سکا کہ عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے، البتہ یہ ضرور ہوا کہ روس کو مصر و شام سے یمن تک اور عراق سے الجزائر تک اپنے اثرات پھیلانے کا موقع حاصل ہو گیا، اور عرب ملکوں میں رجت پسندی اور ترقی پسندی کی کشمکش اتنی بڑھی کہ اسرائیل سے نمٹنے کی بجائے وہ آپس ہی میں ایک دوسرے سے الجھ کر رہ گئے۔ 19 برس کی اس مدت میں امریکہ نے اسرائیل کو 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کی مالی امداد دی۔ مغربی جرمنی سے اس کو 82 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا تاوان دلوایا گیا، اور دنیا بھر کے یہودیوں نے 2 ارب ڈالر سے زیادہ چندے دے کر اس کی مالی پوزیشن مضبوط کی۔ جنگی حیثیت سے اس کو زفرقتہ بقدم اس قدر مسلح کر دیا گیا کہ جون 1967 کی جنگ سے پہلے ہی امریکی ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ وہ صرف 4-5 دن کے اندر اپنی گرد و پیش کی تمام عرب ریاستوں کو پیٹ دے گا۔ سیاسی حیثیت سے ہر موقع پر امریکہ اور اس کے ساتھی اس کی پشت پناہی کرتے رہے، اور انہی کی حمایت کی وجہ سے اقوام متحدہ اس کی پے در پے زیادتیوں کا کوئی تدارک نہ کر سکی۔ نومبر
1947 से 1957 तक अक़वाम मुत्तहिदा के 28 रेजोल्यूशन उसके मुंह पर मार चुका था। सितंबर 1948 से नवंबर 1966 तक 7 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके खिलाफ मजम्मत की करारदादें पास की, मगर उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। उसकी बेबाकी का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि जून 1967 की जंग के बाद जब जनरल असम्बली का इजलास शुरू होने वाला था, उस वक्त इसराइल के वजीर आज़म लेवी एशकोल ने अलल ऐलान ये कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के 122 मेंबरों में से 121 भी फैसला दे दें और तन्हा इसराइल का अपना वोट ही हमारे हक में रह जाए, तब भी हम अपने मफ्तूहा इलाकों से ना निकलेंगे। ये सब कुछ इसी वजह से है कि अमेरिका और उसके साथियों की हिमायत के बल पर इसराइल तमाम दुनिया की राय को ठोकर पर मारता है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके मुकाबले में कतई बेबस है। अमेरिका की दिलचस्पी इसराइल के साथ कितनी बढ़ी हुई है, उसको जानने के लिए आप जरा उस रवैये पर एक निगाह डाल लें जो जून 67 की जंग के मौका पर उसने इख्तियार किया था। जंग से एक हफ्ता पहले अमेरिकी फौज के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सदर जनरल व्हीलर ने सदर जॉनसन को इत्मीनान दिलाया था कि अगर इसराइल बढ़कर पहले एक कामयाब हवाई हमला कर दे तो फिर ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के अंदर वो अरबों को मार देगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर भी जॉनसन साहब पूरी तरह मुतमईन ना हो सके और उन्होंने CIA के चीफ रिचर्ड हेल्म्स से रिपोर्ट तलब की। जब उसने भी व्हीलर के अंदाजों की तौसीक कर दी तो जॉनसन साहब ने रूस से रुजू करके ये इत्मीनान हासिल किया कि वो अरबों की मदद के लिए अमलन कोई मुदाखलत ना करेगा। उसके बाद कहीं जाकर इसराइल पर वही नाजिल हुई कि अब अरब मुल्कों पर हमला कर देने का मुनासिब मौका आ गया है। इस पर भी अमेरिका का छठा बहरी बेड़ा मिस्र और इसराइल के सवाहिल के करीब अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्तैद खड़ा था ताकि बवक्त जरूरत काम आ सके। अंग्रेजों की इसराइल नवाजी का हाल ये था कि उनका एक तैयारा बरदार बहरी जहाज माल्टा में और दूसरा अदन में 1 मिनट के नोटिस पर इसराइल की मदद के लिए हरकत करने के लिए तैयार खड़ा था। जंग के बाद लंदन संडे टाइम्स ने एक किताब शाये की जिसका नाम था द होली वार जून 67। उसका जो बाब बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी कब्जे के बयान में है, उसका उन्वान रखा गया है 896 बरस के बाद वापसी। अब ये जाहिर है कि 896 साल पहले बैतुल मुक़द्दस पर से सलीबी ईसाइयों का कब्जा उठा था, न कि यहूदियों का। इसके साफ मायने ये है कि इसराइल के साथ अंग्रेजों की हमदर्दी में सलीबी जज्बा काम कर रहा था और इस लड़ाई को वो सलीबी जंगों ही का एक हिस्सा समझते थे। रूस की अरब दोस्ती का हाल ये था कि जिस सुबह को मिस्र के हवाई अड्डों पर इसराइल का हमला होने वाला था, उसकी रात को रूस ने सदर नासिर को इत्मीनान दिलाया था कि कोई हमला होने वाला नहीं है। ये वैसी ही यकीन दहानी थी जैसी सितंबर 65 में हमको कराई गई थी कि हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पार ना करेगा। अरबों के साथ रूस के इस रवैये पर यूगोस्लाविया के एक डिप्लोमेट का ये तबसरा बड़ा सबक आमोज है कि एक बड़ी ताकत जब तुम्हारा साथ छोड़ती है तो वो तुमको पैराशूट के बगैर हवाई जहाज से गिरा देती है। ये हैं वो असबाब जिनकी वजह से यहूदियों का तीसरा मंसूबा भी कामयाब हो गया और बैतुल मुक़द्दस समेत पूरा फलस्तीन, जजीरा नुमाए सीना समेत उनके हाथ आ गया। यहूदियों का चौथा मंसूबा। अब दर हकीकत जिस चीज से दुनियाए इस्लाम को साबका दरपेश है वो यहूदियों का चौथा और आखिरी मंसूबा है, जिसके लिए वो 2000 साल से बेताब थे और जिसकी खातिर वो 90 साल से बाकायदा एक स्कीम के मुताबिक काम करते रहे हैं। इस मंसूबे के अहम तरीन अज्जा 2 हैं। एक ये कि मस्जिद अक्सा और कुब्बा सखरा को ढाकर हैकल सुलेमानी फिर से तामीर किया जाए, क्योंकि उसकी तामीर इन दोनों मकामात मुक़द्दसा को ढाए बगैर नहीं हो सकती। दूसरे ये कि उस पूरे इलाके पर कब्जा किया जाए जिसे इसराइल अपनी मीरास समझता है। मैं चाहता हूँ कि इस मंसूबे के उन दोनों अज्जा को हर मुसलमान अच्छी तरह समझ ले। जहाँ तक पहले जुज़ का ताल्लुक है, इसराइल उसे अमली जामा पहनाने पर उसी वक्त कादिर हो चुका था जब बैतुल मुक़द्दस पर उसका कब्जा हुआ था, लेकिन 2 वजूह से वो अब तक इस काम में तामुल करता रहा है। एक वजह यह है कि उसे और उसके सरपरस्त अमेरिका को दुनियाए इस्लाम के शदीद रद्द-ए-अमल का अंदेशा है। दूसरे ये कि खुद यहूदियों के अंदर मजहबी बुनियाद पर इस मसले में इख्तिलाफ बरपा है। उनके एक गिरोह का अकीदा ये है कि हैकल की तामीर नौ मसीह ही आकर करेगा। जब तक वो ना आ जाए हमें इंतजार करना चाहिए। उनका मसीह मऊद दज्जाल है जिसकी खबर अहादीस में दी गई है। ये उनके कदामत पसंद गिरोह का ख्याल है। दूसरा गिरोह जो जिद्दत पसंद है और जिसके हाथ में दरअसल इस वक्त इसराइल के इख्तिदार की बागें हैं, कहता है कि कदीम बैतुल मुक़द्दस और दीवार गिरिया पर कब्जा हो जाने के बाद हम दौरे मसीहाई में दाखिल हो चुके हैं। यही बात यहूदी फौज के चीफ रब्बी ने तौरात हाथ में लेकर उस रोज कह दी थी जब बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद
वो दीवार गिरिया के सामने खड़ा था। जैसे हमारी फौज के साथ पेश इमाम होता है, इसी तरह यहूदियों का मजहबी पेशवा रब्बी कहलाता है। चीफ रब्बी का ओहदा ब्रिगेडियर जनरल के बराबर होता है। उसके अल्फाज ये थे कि आज हम मिल्लत यहूद के लिए दौरे मसीहाई में दाखिल हो रहे हैं। इन्हीं दो वजूह से मस्जिद अक्सा को यकलख्त ढा देने की बजाय तमहीद के तौर पर उसको आग लगाई गई है, ताकि एक तरफ दुनियाई इस्लाम का रद्द-ए-अमल देख लिया जाए और दूसरी तरफ यहूदी कौम को आखिरी कार्रवाई के लिए बतदरीज तैयार किया जाए। दूसरा जुज्व इस मंसूबे का ये है कि मीरास के मुल्क पर कब्जा किया जाए। ये मीरास का मुल्क क्या है? इसराइल की पार्लियामेंट की पेशानी पर ये अल्फाज कंदा हैं, ऐ इसराइल तेरी सरहदें नील से फरात तक हैं। दुनिया में सिर्फ एक इसराइल ही ऐसा मुल्क है जिसने खुल्लम खुल्ला दूसरी कौमों के मुल्क पर कब्जा करने का इरादा ऐन अपनी पार्लियामेंट की इमारत पर सब्त कर रखा है। किसी दूसरे मुल्क ने इस तरह एलानिया अपनी जारहियत के इरादों का इजहार नहीं किया है। इस मंसूबे की जो तफसील सहूनी तहरीक के शाये करदा नक्शे में दी गई है, उसकी रूह से इसराइल जिन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है उनमें दरियाए नील तक मिस्र, पूरा उर्दन, पूरा शाम, पूरा लेबनान, इराक का बड़ा हिस्सा, तुर्की का जुनूबी इलाका और जिगर थाम कर सुनिए कि मदीना मुनव्वरा तक हिजाज का पूरा बालाई इलाका शामिल है। अगर दुनियाए अरब उसी तरह कमजोर रही जैसी आज है और खुदा न खास्ता दुनियाए इस्लाम का रद्द अमल भी मस्जिद अक्सा की आतिशज़दगी पर कुछ ज्यादा मुअस्सर साबित न हो सका, तो फिर खाकम बदहन एक दिन हमें वो भी देखना पड़ेगा जब ये दुश्मनाने इस्लाम अपने इन नापाक इरादों को पूरा करने के लिए पेशकदमी कर बैठेंगे। बस चिबायद गर्द, अब क्या किया जाए? हजरात, इतनी तफसील मैंने इसलिए बयान की है कि पेश नजर मसले की पूरी नौइयत, नजाकत और अहमियत अच्छी तरह समझ ली जाए। जो कुछ मैंने अर्ज किया है उससे चंद बातें बखूबी वाज़ेह हो जाती हैं। अव्वल ये कि यहूदी आज तक अपने मंसूबों में इस बिना पर कामयाब होते रहे हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें उनकी हामी व मददगार बनी रही हैं और उनकी इस रविश में आइंदा भी किसी तगय्युर के इम्कानात नजर नहीं आते। खुसूसन अमरीका की पुष्ट पनाही उसे जब तक हासिल है वो किसी बड़े से बड़े जुर्म के इर्तिकाब से भी बाज नहीं रह सकता। दोम ये कि इश्तराकी ब्लॉक से कोई उम्मीद वाबस्ता करना बिल्कुल गलत है। वो इसराइल का हाथ पकड़ने के लिए कतन कोई खतरा मोल ना लेगा। ज्यादा से ज्यादा आप उससे हथियार ले सकते हैं और वो भी इस शर्त के साथ कि इश्तराकियत का कलावा अपनी गर्दन में डालें और इस्लाम को देश निकाला दे दें। सोम ये कि अक़वाम मुत्तहिदा रेजोल्यूशन पास करने से बढ़कर कुछ नहीं कर सकती। उसमें ये दमखम नहीं है कि इसराइल को किसी मुजरिमाना इक़दाम से रोक सके। चहारम ये कि अरब ममालिक की ताकत इसराइल का मुकाबला करने के लिए कतई नाकाफी है। पिछले 22 साल के तजुर्बात ने ये बात पूरी तरह साबित कर दी है। इन हक़ाइक़ के सामने आ जाने के बाद न सिर्फ मस्जिद अक्सा बल्कि मदीना मुनव्वरा को भी आने वाले खतरात से बचाने की सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह जाती है और वो ये है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों की ताकत इस यहूदी खतरे का मुकाबला करने और इस्लाम के मकामात मुक़द्दसा को मुस्तकिल तौर पर महफूज कर देने के लिए मुज्तमे की जाए। अब तक ये गलती की गई है कि फलस्तीन के मसले को एक अरब मसला बनाए रखा गया। दुनिया के मुसलमान एक मुद्दत से कहते रहे कि ये इस्लाम और मुसलमानों का मसला है, मगर बाज अरब लीडरों को इस पर इसरार रहा कि नहीं, ये महज एक अरब मसला है। खुदा का शुक्र है कि अब मस्जिद अक्सा के सानहे से उनकी आंखें भी खुल गई हैं और उनकी समझ में ये बात आ गई है कि सहूनियत की अजीम बैनुल अक़वामी साजिश का मुकाबला, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतों की पूरी ताईद व हिमायत भी उसको हासिल है, तन्हा अरबों के बस का रोग नहीं है। दुनिया में अगर 1 करोड़ 60 लाख यहूदी एक ताकत हैं, तो 70-75 करोड़ मुसलमान भी एक ताकत हैं और उनकी 30-32 हुकूमतें इस वक्त इंडोनेशिया से मोरक्को और मगरबी अफ्रीका तक मौजूद हैं। उन सब के सरबराह अगर सर जोड़ कर बैठें और रूए जमीन के हर गोशे में बसने वाले मुसलमान उनकी पुश्त पर जानो माल की बाजी लगा देने के लिए तैयार हो जाएं, तो इस मसले को हल कर लेना इंशाअल्लाह कुछ ज्यादा मुश्किल ना होगा। इस सिलसिले में जो आलमी कॉन्फ्रेंस भी हो, उसको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि असल मसला मस्जिद अक्सा की हिफाजत का नहीं है। मस्जिद अक्सा महफूज नहीं हो सकती जब तक बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में है, और खुद बैतुल मुक़द्दस भी महफूज नहीं हो सकता जब तक कि फलस्तीन पर यहूदी काबिज हैं। इसलिए असल मसला फलस्तीन को यहूदियों के गासिबाना तसल्लुत से आजाद कराने का है, और इसका सीधा और साफ हल ये है कि ऐलान बाल्फोर से पहले जो यहूदी फलस्तीन में आबाद थे सिर्फ वही वहाँ रहने का हक रखते हैं। बाकी जितने यहूदी 1917 के बाद से अब तक वहाँ
जहां बाहर से आए और लाए गए हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। इन लोगों ने साजिश और जबर जुल्म के जरिए से एक दूसरी कौम के वतन को जबरदस्ती अपना कौमी वतन बनाया और फिर उसे कौमी रियासत में तब्दील किया और उसके बाद तोसी के जारहाना मंसूबे बनाकर आस पास के इलाकों पर कब्जा करने का न सिर्फ अमलन एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया, बल्कि अपनी पार्लियामेंट की पेशानी पर एलानिया ये लिख दिया कि किस किस मुल्क को वो अपनी जारहियत का निशाना बनाना चाहते हैं। एक ऐसी खुली खुली जारह रियासत का वजूद बजाय खुद एक जुर्म और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है और आलम इस्लामी के लिए इससे बढ़कर वो इस बिना पर खतरा है कि उसके इन जारहाना इरादों का हदफ मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा हैं। अब इस रियासत का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसको खत्म हो जाना चाहिए। फलस्तीन के असल बाशिंदों की एक जमहूरी रियासत बननी चाहिए जिसमें मुल्क के पुराने यहूदी बाशिंदों को भी अरब मुसलमानों और ईसाइयों की तरह शहरी हुकूक हासिल हों और बाहर से आए हुए इन गासिबों को निकल जाना चाहिए जो जबरदस्ती इस मुल्क को कौमी वतन और फिर कौमी रियासत बनाने के मुर्तकिब हुए हैं। इसके सिवा फलस्तीन के मसले का कोई हल नहीं है। रहा अमेरिका जो अपना ज़मीर यहूदियों के हाथ रहन रखकर और तमाम अखलाकी उसूलों को बालाए ताक रखकर इन गासिबों की हिमायत कर रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि तमाम दुनिया के मुसलमान उसको साफ साफ खबरदार कर दें कि उसकी ये रविश अगर इसी तरह जारी रही तो रूए जमीन पर एक मुसलमान भी वो ऐसा ना पाएगा जिसके दिल में उसके लिए कोई अदना दर्जा का भी जज्बा खैर सगाली बाकी रह जाए। अब वो खुद फैसला कर ले कि उसे यहूदियों की हिमायत में कहाँ तक जाना है।